تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 نام 10 مرتبہ پڑھ لے، ذہن میں جو بھی خواہش ہوگی چند لمحوں میں پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو، آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام بڑا ہی پیارا ہے اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل اور برکات لیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواص بیان کرنے کے لیے ایک انسان بیٹھ جائے تو وہ ان خواص کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواص پر متعدد کتابیں پائی جاتی ہیں اور اکابرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ان ناموں کے خواص بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے یا باسط جل جلالہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے خواص بہت ہی خاص ہے اور اس نام کے وظائف بھی باقی صفاتی ناموں کی طرح متعدد ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ جب کسی صفاتی نام کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو اس نام کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ پہلا جو فائدہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے وظیفے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے جس میں آپ کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ شروع کر لے اور آپ کی مشکل اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ان 2 ناموں کو یعنی یا اللہ یا باسطو کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل پیش کر دینی ہے اور اس مشکل کے لیے دعا مانگے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ یاد رہیے کہ یقین کامل کے ساتھ کیے گئے وظائف بہت جلد فائدہ دیتے ہیں۔ اس نام کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نام کے وظیفے سے ہر قسم کی آفات اور نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 72 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں جسے ہم لوگ تہجد کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں ان 2 ناموں کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل کے ساتھ اگر تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لی جائے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ یاد رہیے کہ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کو سوچ نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہے۔ ایک رات وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک عورت سورہ زمر کی آیت تلاوت کر رہی تھی جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے: کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے
یہ آیت سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر کہنے لگے رات کی نماز ہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ بچوں کو کیوں زحمت دیتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم انہیں اس کے سامنے جھکانا نہ سکھائے؟ میرے دوستو، اپنے بچوں کو اگر بچپن سے ہی نماز کی پابندی سکھائی جائے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرائی جائے، تو بڑے ہو کر بھی دین کے پابند رہتے ہیں، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص قید میں تھا، اس کی ماں تہجد میں روتی اور دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرما۔ چند دنوں بعد وہ قیدی اچانک رہا ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیسے رہا ہو گئے، تو اس نے کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ آیا اور بولا تیری ماں کے آنسو عرش تک پہنچے ہیں، جا تو آزاد ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ تہجد کی اہمیت ہے اور یہ تہجد کی طاقت ہے کہ ایک ماں کی آنسو کی برکت سے اور اس کی تہجد کی نماز کی برکت سے اس کا بیٹا قید سے آزاد ہو گیا۔ ایک شخص نے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں تہجد نہیں پڑھ پاتا، نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ تو امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے گناہوں نے تجھے باندھ رکھا ہے، انہیں تہجد کی نماز کی توفیق کا نہ ملنا دل کی سختی اور گناہوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر انسان گناہوں سے دور رہے تو اس کو تہجد کی توفیق ضرور ملتی ہے، اور ایسے بہت سے خوش نصیب ہوں گے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، پلا تہجد گزار عورت کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اسے کہو کہ دعا کرے۔ جب اس عورت نے تہجد کے وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش نازل فرمائی۔ میرے دوستو، تہجد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، یہ دل کو نرم کرنے اور گناہوں سے پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری دعائیں پوری ہو تو تہجد میں دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہے تو یہ سچے عاشقوں کے لیے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں انسان پر آئے تو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پانے کا ایک بہترین عمل اور طریقہ ہے۔ کوشش کرے کہ آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کرے، ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے نافرمانیوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنا دے گا۔ محترم دوستو، یہ چند وظائف تھے جو اللہ پاک کے اس پیارے نام سے متعلق تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔